بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عباسی ہیلتھ کیئر کے ساتھ حکیم ظفر علی عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک نیا ٹاپک نوجوانوں کے لیے، خاص طور پہ یہ احتلام رات کو سوتے وقت یا دن کو بھی سوتے وقت مادہ منویہ کا، منی کا خواب دیکھتے ہوئے خارج ہو جانا، اس کو احتلام کہتے ہیں۔ بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو اس میں یہ علامت کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اگر تو یہ ہفتے میں ایک بار ہو یا مہینے میں 2-3 بار ہو تو کوئی حرج والی بات نہیں، یہ طبعی ہوتا ہے، فطری ہوتا ہے۔ اور اگر یہ ہفتے میں 2 بار 3 بار ہونے لگ جائے تو پھر اس کی طرف خیال کرنا چاہیے، پھر اس سے مسائل جو ہے وہ صحت کے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نوجوان اس سلسلے میں بہت پریشان ہوتے ہیں۔ یہ بازاری مجمع بعض لوگ خوب لوٹتے ہیں اس نام پہ، تو انتہائی سادہ اور گھر کی چیزوں سے آپ کو علاج بتانے لگا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ وہ کریں گے تو آپ کی یہ علامت، یہ مرض جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ خشکی کا مرض ہے، 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک احتلام خواب کے ذریعے ہوتا ہے، جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو احتلام ہو جاتا ہے۔ خواب کے اندر آپ کوئی شخص کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو احتلام ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بغیر خواب کے رات کو آدمی سویا پڑا ہوتا ہے، اس کی طبیعت پہ بوجھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، مادہ منویہ خارج ہو جاتا ہے۔ جو خواب کے ذریعے احتلام ہوتا ہے وہ خشکی اور سردی سے، قانون مفرد اذار میں کہتے ہیں کہ عضلاتی اعصابی تحریک میں وہ احتلام ہوگا جس میں آپ خواب دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر بغیر خواب کے ہوگا تو خشکی گرمی کی علامت ہوگی، عضلاتی ہودی مزاج میں ہوگا۔ اب احتلام سے بچاؤ کے لیے پہلے تو کچھ ہدایات ہیں، ان کو نوٹ فرما لیں کہ آپ نے کھانا کھا کے فوراً سونا نہیں ہے۔ رات سونے سے پہلے آپ نے پیشاب اور پخانہ کر لینا ہے۔ اگر ہو سکے تو وضو کر کے سونا، اور سیدھے ایسے نہیں سونا بلکہ ایسے کروٹ لے کے سونا ہے۔ کپڑے آپ کے ڈھیلے ڈھالے، نیچے انڈر ویئر نہ ہو، ٹروزر نہ ہو، پینٹ نہ پہنے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے۔ یہ اگر آپ احتیاطیں کریں گے آدھا آرام کسی سے بھی آ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی غذا میں خشک غذائیں زیادہ استعمال کر رہے ہیں، گوشت ہے، انڈے ہے، کڑھائی ہے، پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، شوارما ہے، برگر ہے، ٹماٹر ہے، تیز مرچیں ہیں، ساگ پالک گوبھی اور اس طرح کی منغن غذائیں اگر زیادہ بھی استعمال کر رہے ہیں تو ان کو کم کر دیں یا ان کو بند کر دیں۔ اب ایک غذائی ترتیب بتانے لگا ہوں۔ ناشتے میں آپ نے بادام کا حلوہ لینا ہے، یا گاجر کا حلوہ لے لیں، یا گاجر کا مربع لے لیں، یا بادام کھا کے دودھ پی لیں، یا آپ ادرک کا مربع لے لیں، آم کا مربع کھا لیں۔ یہ آپ کا ناشتہ ہے۔ ناشتہ آپ نے ایک ہی چیز کا کرنا ہے، ان میں سے جو آپ کا جی چاہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، غذا جب بھی آپ نے کھانی ہے شدید بھوک پہ کھانی، بغیر بھوک پہ کچھ نہیں کھانا۔ دوپہر میں کدو، ٹینڈے، گھیا توری، پیٹھا، گاجر، مولی، شلجم، دال مونگ، ان میں سے کوئی ایک سبزی جس میں خوب دیسی گھی ڈالا گیا ہو یہ پکائیں۔ ہلدی، ادرک، لہسن، پیاز، زیرہ، نمک، کالی مرچ اس میں ڈالیں۔ اس کے ساتھ آپ نے روٹی کھانی۔ شام کو شدید بھوک لگے، صبح والی غذا لے لیں یا دوپہر والی غذا لے لیں، یا آپ پھل بھی لے سکتے ہیں، میٹھا آم، میٹھا امرود، میٹھا گرما، میٹھی خوبانی، جتنے بھی میٹھے پھل ہیں یہ آپ کھا سکتے ہیں۔ ایک سادہ سا نسخہ سن لیں، دوائی نسخہ کیا ہے؟ 2 چٹکی دیسی اجوائن ہے، 2 چٹکی پودینہ ہے، اور 2 گرام ادرک۔ تینوں دواؤں کو 1 گلاس پانی میں 2 سے 3 منٹ تک آپ نے ابالنا ہے، پھر اس کو بھون لینا ہے۔ اس میں شہد ڈال کے میٹھا کر کے یہ کہوا آپ نے صبح دوپہر شام بطور دوا استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ 1 ہفتہ آپ میری ان باتوں پہ عمل کر لیں، یہ غذا اور یہ احتیاطیں جو میں نے بتائیں کریں، آپ کیا دیکھیں گے کہ احتلام کا عارضہ، احتلام کی علامت آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، اگر ہماری جو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اس کو لائک ضرور کریں، اس کو آگے شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔